السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے موضوع کو بیان کر رہے تھے، تو سیرت کے موضوع میں سے ایک موضوع ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار یعنی گارڈ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کون کون سے صحابی حضرات ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت کی۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ربیعہ بن کعب اور حضرت عقبہ بن عامر جہنی اور حضرت بلال بن رباح اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اصلح بن شریک اور حضرت معقیب اور حضرت ایمن بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ یہ وہ صحابہ کرام ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ان میں سے جو سب سے پہلا میں نے نام لیا حضرت انس بن مالک کا، سب سے زیادہ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں تقریباً 10 سال تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے۔ یہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے نا ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے تو مدینہ کے لوگوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف قسم کے تحائف دیے، تحفے دیے۔ تو یہ جو حضرت انس بن مالک ہیں یہ یتیم بچے تھے، ان کی والدہ کے پاس کچھ نہیں تھا ایسا کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور جو ہے نا تحفے کے کچھ پیش کرے۔ تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت انس بن مالک بطور خدمت کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا۔ حضرت انس بن مالک کی والدہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ یہ بچہ بہت ذہین ہے، آپ اسے اپنی خدمت میں رکھ لیں تو یہ آپ کی دن رات خدمت کرے گا۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ جب میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا تو اس وقت میری عمر 8 برس تھی اور میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات خدمت کی اور سفر میں اور حضر میں سب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا۔ تو تقریباً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک انہوں نے خدمت کی۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلیٰ جو ہے نا جو رحم دلی اور شفقت جو میں نے دیکھی وہ کسی میں نہیں تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ مجھے کبھی ڈانٹا، نہ کبھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گالی دی، یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے پیشانی مبارک کے اوپر کبھی بل بھی نہیں دیا کہ بچہ ہے، کبھی کوئی کام غلط ہو جاتا ہے، کبھی کوئی کام دیر سے ہو جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناراضگی کا اظہار تک بھی نہیں فرمایا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ خدمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس خدمت کے نتیجے میں حضرت انس کو کیا ملا؟ حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دن رات میں نے خدمت کی اور میں نے سب سے زیادہ احادیثیں جو ہے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جمع کی اور یاد کی۔ تو حضرت انس بن مالک نے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایات نقل کی ہیں جو احادیث کی کتابوں میں درج ہیں، ان کی تعداد تقریباً 2200 سے بھی زیادہ ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے صحابہ کرام نے حضرت انس بن مالک سے روایت نقل کی، یعنی حضرت انس بن مالک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث کو نقل کیا اور پھر صحابہ کرام نے بہت سے تعداد صحابہ کرام کی جنہوں نے حضرت انس بن مالک سے احادیث کو لیا اور پھر آگے بیان کیا، اور بہت سارے تابعین نے جو ہے نا حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں، بہت سے صحابہ بھی حضرت انس بن مالک کے شاگرد ہیں۔ تو ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی والدہ حاضر ہوئیں اور فرمایا کہ میرے انس کے لیے کوئی دعا فرما دیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کے لیے دعا فرمائی، 3 دعائیں فرمائیں کہ انس کو یا اللہ مال و دولت یعنی مال اور اولاد کی کثرت اور برکت نصیب فرما اور ان کی عمر میں اضافہ نصیب فرما اور ان کو جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ میری رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے لیے یہ دعا جو ہے نا دونوں قبول ہوئیں، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تیسری دعا کو بھی قبول کریں گے کیونکہ اس کا تعلق تو بعد کا ہے۔ تو حضرت انس بن مالک کی جو ہے نا عمر جو
تھی وہ تقریباً 103 سال کی عمر میں جا کر وفات پائی، اور حضرت انس ابن مالک کی اولاد جو نا 106 بیان کی جاتی ہے، تقریباً بیٹے اور بیٹیاں تھی۔ تو بعض حضرات نے لکھا ہے کہ 78 آپ کے بیٹے تھے، یعنی 78 بیٹے تھے، اور 2 جو ہے نا حضرت انس ابن مالک کی بیٹیاں تھیں۔ اور حضرت انس فرماتے ہیں کہ لوگوں کے جو باغات تھے، جو مال میں دولت میں جو میرا جو ہے نا اضافہ ہوا اور برکت ہوئی، تو لوگوں کے باغات سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، میرا باغ جو ہے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ تو یہ حضرت انس ابن مالک کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور وہ دعا دنیا میں قبول ہوئی، اور حضرت انس ابن مالک نے اس دعا کو قبول ہوتے ہوئے دیکھا، اور تیسری انشاءاللہ وہ بھی ضرور قبول ہوگی، کیونکہ صحابی رسول ہیں، تو انشاءاللہ یہ جنت میں بھی داخلہ ضرور نصیب ہوگا۔ تو یہ ہم نے تذکرہ کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے نا خدام کا۔ جو حضرت انس ابن مالک ہیں، یہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان کے متعلق، حضرت انس ابن مالک کے متعلق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کسی نے اگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھنا ہو، یعنی جو صحابی جتنے بھی نماز ادا کرتے ہیں، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو سب سے زیادہ مشابہت ہے وہ حضرت انس ابن مالک کی نماز کی مشابہت ہے، تو میری آپ تمام حضرات سے گزارش ہے جو نماز کے اندر اختلافی مسائل ہیں، رفع یدین کے مسائل ہیں، وطر کے مسائل ہیں، یا جس قسم کے بھی ہیں، آپ حضرت انس ابن مالک کی جو ہے نا احادیث کو پڑھیں، ان کی نماز کو پڑھیں، آپ کے اشکالات، آپ کے اختلافات دور ہو جائیں گے۔ کیونکہ اس تمام صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ حضرت انس ابن مالک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، دن رات خدمت کی، ان کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کو تہجد پڑھتے ہوئے دیکھا، ان کو روتے ہوئے دیکھا، ان کو ہنستے ہوئے دیکھا، سب سے زیادہ قریب حضرت انس ابن مالک رہے۔ تو جو حضرت انس ابن مالک کی نماز تھی وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت اختیار کرتی تھی۔ تو یہ تذکرہ تھا حضرت انس جو ہے نا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام کا۔ اور اب بات کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار کا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار کون تھے؟ تو یہ شرف کن صحابہ کرام کو نصیب ہوا؟ سب سے پہلے بات کرتے ہیں حضرت سعد بن معاذ کا، اور پھر حضرت عبادہ بن بشیر، اور پھر حضرت ذکوان بن عبد قیس، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، اور حضرت محمد بن مسلمہ انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری، حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ حضرت زبیر بن العوام یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے ہیں، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے کزن بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہرے دار بھی ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ویڈیو ہماری۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اور اس سے پچھلی جتنی بھی ویڈیو ہیں اگر آپ نے سنی ہیں تو آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ آج کا موضوع یہی تھا، تو اجازت، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔